بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی این ٹی وی HD 24 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ ناظرین، یہ ایک چونکا دینے والا واقعہ ٹوبہ میں پیش آیا ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ماریا نامی جوان سالہ لڑکی جس کا قتل ہوا، لیکن ناظرین اس میں جو اب تک کی رپورٹس سامنے آئی ہیں، اب تک کے جو شواہد سامنے آئے، اس حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا۔ انتہائی اہم یہ ویڈیو ہے، آپ نے پوری دیکھنی ہے اور شرمناک ہے۔ ناظرین، کس طرح باپ اور بھائی اس بچی کا، ماریا کا، اس کے ساتھ درندگی کرتا رہا اور پھر اس کو کیوں قتل کیا، یہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ماریا نامی کوئی 20-22 سالہ لڑکی تھی، 17 اور 18 مارچ کی درمیانی رات اس کو قتل کیا گیا۔ لیکن کیوں کیا گیا؟ اس کو غیرت کے نام پر قتل کا رنگ جو ہے وہ دیا جانا، مطلب یہ ایک معمول کی بات تھی اور یہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اصل میں اس معاملے میں کیا ہوا کہ یہ جو لڑکی ہے ماریا، اس کی والدہ آج سے کوئی 2 سال، 2.5 سال، 3 سال پہلے فوت ہو چکی ہیں۔ اس کا جو والد ہے ناظرین، اس کو فالج کا اٹیک ہوا، اور یہ جو ماریا جوان سالہ لڑکی اپنے والد کی خدمت کرتی، اس کو واش روم میں لے کے جاتی، اس کے کپڑوں کو چینج کرتی، اس کو جس کو ہم پنجابی میں ٹٹی پیشاب کہتے ہیں وہ کرواتی۔ اسی دوران جی جناب کوئی ایسی جاہلانہ آپس میں حرکت انہوں نے کی ہے کہ جو باپ ہے اس نے اپنی اس بیٹی سے زیادتی کی، جنسی زیادتی کی، زنا کیا، اور اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اس نے یہ گھنونا معاملہ جو ہے اپنے بھائی سے جب ڈسکس کیا تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ بات اس طرح کوئی آگے جاہلانہ طریقے سے بڑھی کہ جو فیصل نامی جس بچی نے اس کو بتایا، اپنے فیصل بھائی کو بتایا جس نے اس کو، فیصل نے قتل کیا۔ فیصل نے بھی اس ماریا نامی لڑکی کو، اپنی بہن کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی، زنا کی۔ یہ دونوں باپ بیٹا مل کر ماریا کے ساتھ زنا کرتے، زبردستی کرتے، اور جب آج سے 5 سے 6 مہینے پہلے اس نے اپنے بھائی جس کا نام شباز ہے، اپنی بھابھی، یہ کچھ 6-7 بہن بھائی ہیں ویسے، تو انہوں نے جب اپنی بھابھی اور بھائی کو بتایا کہ میرا بھائی جو ہے اور میرا فیصل بھائی اور میرا جو باپ ہے، اس نے جو میرے ساتھ زیادتی کی، میرے ساتھ جو اس نے زنا کرتے ہیں، اس طرح معاملہ بنا، فالج ہوا تھا ابو کو، اور میں اس کی خدمت کرتی تھی، واش روم لے جاتی تھی، اس کو دھوتی تھی، تو اس دوران اس میرے باپ نے میرے ساتھ زنا کیا اور پھر میرے بھائی نے بھی کیا۔ تو یہ بات آگے بڑھی اور یہ دونوں میرے ساتھ درندگی بھی کرتے ہیں، مجھے مارتے بھی ہیں، میرے ساتھ ظلم زیادتی بھی کرتے ہیں، اور میں اس نے کسی اور کو بتایا۔ اس طرح یہ بات ان کو پھیلنے کا ڈر تھا، فیصل اور اس کے باپ کو، یہ لڑکی کا جو باپ بھائی ہے، ان کو یہ خوف تھا کہ یہ بات جو ہے اب بڑھتی جائے گی، لوگوں کو یہ بتائے گی، اس نے بہن بھائیوں کو بتایا، یہ اور لوگوں کو بھی بتائے گی، اور کل کو آنے والے وقت میں ہم دونوں پھنس جائیں گے اور ہمارے اوپر جو ہے پرچہ ہو جائے گا، ہم جیل چلے جائیں گے۔ اس ڈر سے انہوں نے شباز کو اس چیز پر قائل کیا کہ ہم اس کو ٹھکانے لگانا چاہتے ہیں، اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اور اگر آپ نے زبان کھولی تو ہم آپ کی 2 بیٹیاں، یعنی شباز جو ہے اس بچی کا بڑا بھائی، وہ 2 بچیوں کا باپ ہے، ہم آپ کی 2 چھوٹی بچیوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ ناظرین، شباز اس چیز کے اوپر ایگری نہیں تھا، اس نے ویڈیو بنائی، اور اس کی جو بہن ہے اس کو بھی اس نے بہانے سے فون کیا۔ اب جو کوثر نامی جو بہن ہے شباز کی، اس بچی کی بڑی، وہ مسلسل فون کر رہی ہے اس واقعے کے درمیان میں، اور یہ جو اپنا فیصل ہے، اس نے لڑکی کے، اپنی بہن کے لاتوں کو اور بازوؤں کو باندھ کر اس کے منہ کے اوپر تقریباً 3 منٹ سے زیادہ جو ٹائم ہے اس کے منہ کے اوپر تکیہ دیا، اور تکیہ دینے کے ساتھ ساتھ اس نے دبا کے رکھا،
اور جب تک اس کی ڈیتھ نہیں ہو گئی، فوت نہیں ہو گئی، وہ اس وقت تک اس کے منہ سے تکیہ نہیں ہٹایا۔ ویسے بھی لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں، اور وہ تصویر سے جو محسوس ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ جوان ہیلدی نہیں تھی، پورا سا جسامت تھی اس کی۔ ناظرین، یہ گھنونا واقعہ جس طرح ہوا، تو یہ جو شہباز ہے اس نے پھر اپنا کچھ دنوں بعد یہ بات ایک وکیل سے کی، کسی اور سے کی، پھر آگے وکیل تک گئی، اس نے سارا ماجرا بتایا۔ انہوں نے کہا جی اس طرح میری بہن کو میرے بھائی نے اور میرے باپ نے زیادتی کرنے کے بعد اس کو قتل کیا ہے اور چپکے سے دفنا بھی دیا ہے، لیکن میں نے ثبوت کے طور پر ویڈیو بھی بنا لی ہے، اور اس کے بعد میں یہ معاملہ جو ہے آگے لے کر جانا چاہتا ہوں، عدالت میں لے کے جانا چاہتا ہوں، پرچہ کروانا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پولیس نے اپنی مدعیت میں یہ ایف آئی آر کاٹ دی، لیکن جو وکیل کے ساتھ مشورہ کیا تھا، جنہوں نے یہ معاملہ سارا اٹھایا، درخواست لکھی، تو جب یہ بات آئی سامنے شہباز نے جو وکیل سے کی تھی، تو وکیل نے کہا کہ پولیس کو کہ آپ نے اپنی مدعیت میں کیوں پرچہ کاٹ دیا، جب ہم ایف آئی آر کروانا چاہتے ہیں، لڑکی کا سگا بھائی ہے، بھابھی ہے، بہنیں ہیں، جب وہ مدعی بننا چاہتے ہیں اس معاملے میں، تو آپ نے کس طرح اس معاملے کو اپنی مدعیت میں پرچہ کاٹ دیا 302 کا۔ تو ناظرین، پولیس جس معاملے میں مدعی ہو اس کا پھر صلح بہت جلدی ہو جاتی ہے دے دلا کر، کیونکہ پولیس سے بنام سرکار یہ معاملہ بن جاتا ہے، تو پولیس جو ہوتی ہے اس کا ظاہر کنسرن نہیں ہوتا، جو اصل مدعی ہوتا ہے وہ اس چیز کو آگے لے کر چلتا ہے، وہ اس کا ایک بلڈ ریلیشن، خونی رشتہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس طرح یہ تھانہ صدر ٹوبہ ٹیک سنگھ کی حدود میں یہ باپ اور بھائی کے ہاتھوں یہ بہن قتل ہوئی، لیکن ناظرین اس میں دردناک بات یہ ہے کہ جو بھائی ویڈیو بناتا رہا، اس نے باقاعدہ ذاتی طور پر یا مطلب اس نے مزاحمت تو تھوڑی بہت باتوں کی حد تک کی ہے، لیکن اس کا کام تھا کہ وہ آگے آتا اور اس بھائی کو اور باپ کو روکتا، اس کی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتا، شور ڈالتا، لوگ اکٹھے ہو جاتے، اس معاملے کو مطلب لوگوں تک پہنچاتا، اور یہ بات جو ہے اس نوجوان لڑکی کی جان بچ سکتی تھی۔ یعنی اس شہباز نے ویڈیو بنائی، شواہد ٹھیک ہے اس نے محفوظ کر لیے، لیکن اس کا حق یہ تھا کہ یہ شور ڈال کے لوگوں کو بلا کے اس لڑکی کی جان بچاتا۔ تو اب دیکھیں یہ معاملہ کدھر کو جاتا ہے، نئی اپڈیٹ ہم آپ کو آئندہ پھر دیں گے نئی ویڈیو میں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔